السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے بات سٹارٹ کی تھی کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ویک نہیں ہونا چاہیے جسٹ بیکاز بچے ہیں. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہسبینڈ وائف کی انٹیمیٹ ایموشنل نیڈز کیا ہوتی ہیں. اگر ہم ایک سینیریو دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے مختلف طرح کے خواب ہوتے ہیں میاں اور بیوی کے، وہ بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر بچہ ہو جاتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو آپ اس کو مینج کرنے کی ڈیٹیلز میں اتنا زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں کہ کرتے 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 کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو اپنا ریلیشن شپ ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس میں وہ ایک سپارکل جو ہے نا وہ نہیں رہی. پھر اسی طرح سے جیسے جیسے فیملی گرو کرتی ہے تو ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا اس کی ایک وری یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے کہ آگے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، ان کی ایجوکیشن بھی ہے، ان کی ضروریات بھی مجھے پوری کرنی ہے کیونکہ میری فیملی ایکسپینڈ کر رہی ہے. جو وائف ہوتی ہے وہ بچوں کی کیئر میں لگ جاتی ہے. الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ وہ آپس میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں رہتے. پھر دونوں کو نا ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، یعنی جیسے ہسبینڈ گھر آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ بچوں میں ہی مصروف ہے اور جو وہ باتیں بھی کر رہی ہے وہ بچوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں. وہ تھوڑا سا نیگلیکٹڈ فیل کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے ساتھ ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے. وائف جو ہوتی ہے اس کو تو یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا سینیریو ہے. وہ جب بچوں سے فارغ ہوتی ہے تو اس کو اپنا ہسبینڈ کہیں بزی نظر آتا ہے. یہ اس سے بھی پریشان ہوتی ہے، اس سے بھی وہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ مطلب مجھے ٹائم نہیں مل رہا اور آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں. اور اگر وہ مانگتی بھی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اب ہم نے جس چیز پہ کام کرنا ہے، جس بات کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ شروع ہوا تھا ہم نے اس کو جگائے رکھنا ہے اور اس کے اوپر فوکس کرتے رہنا ہے. یعنی یہ ریلیشن شپ جس میں آپ پہلے میاں بیوی ہیں پھر آپ ماں باپ ہیں، اگر اس میں سے رومانس نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی. رومانس کے بغیر آپ کی ہر چیز میں رسک فیکٹر بڑھ جائے گا. لڑائیوں میں رسک فیکٹر بڑھ جائے گا، مس انڈرسٹینڈنگ میں بڑھ جائے گا، ایک دوسرے کو اسپیس دینے میں بڑھ جائے گا. تو یہاں پر جب رومانس آ جاتا ہے تو سمجھے کہ بہت بڑا لو ڈپازٹ ہوتا ہے، بہت بڑا، جو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ جو بنایا ہے نا اسی میں اس چیز کو حلال رکھا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس بنایا. اور کسی ریلیشن شپ میں رومانس حرام ہے. آپ کسی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے، اس طرح انٹریکٹ نہیں کر سکتے، اس طرح کی ڈیلنگ نہیں کر سکتے. آپ اپنے اسپاؤز کے اوپر انٹائرلی بھروسہ نہیں کر سکتے اس ریلیشن شپ کا. تو آپ کے اندر فرسٹریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور سیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی پریشانیاں اوور آل بڑھ جاتی ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ کچھ بہت پریکٹیکل ٹپس میں آپ کو دوں گی کہ کرنے کا کام کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ انٹیمیٹ کنورسیشن کو بڑھانا ہے. یہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے عام گفتگو جو کہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہم لگاتار کر رہے ہیں. بچوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں، جب میں کہتی ہوں کہ ریلیشن شپ بلڈ کریں بچوں سے تو مائیں کہتی ہیں سارا دن تو یہی کر رہی ہوں، بچوں کے ساتھ کھپ رہی ہوں. لیکن اس میں بھی ہم صرف ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو کور کریں. پڑھائی کر لو، کھانا کھا لو، سو جاؤ، کپڑے چینج کر لو، صفائی کر لو، یہ کر لو. ادروائز ہماری کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ادروائز ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ بچوں سے اب بات کیا کریں. اسی طرح سے ہسبینڈ سے بھی جب بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیلنجز ہی ہوتے ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ، گھر والوں سے ریلیٹڈ، کوئی کرنے کے کام جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. سو انٹیمیٹ کنورسیشن آپ نے شروع کرنی ہے. یہ وہ کنورسیشن ہے جس میں آپ ایموشنلی دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، جس میں بہت انٹینسٹی بھی ہوتی ہے، بہت انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اسٹرانگلی جڑ جاتے ہیں.
اس کے کچھ رولز ہیں. پہلے ہم وہ دیکھیں گے رولز جو کہ آپ کی اس کنورسیشن کو بہت اچھا بناتے ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فرینڈ آف گڈ کنورسیشن. اور پھر میں کچھ آپ کو بتاؤں گی جو اینیمی آف گڈ کنورسیشن ہے بٹوین دس ریلیشن شپ. پہلا رول کیا ہے کہ آپ نے جب بھی بات چیت کرنی ہے تو انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے, انفارم بھی کرنا ہے, اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. یہ آپ کا بہت بڑا فوکس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا, صبح سے بچوں کو پڑھا رہی ہوں, کام دیکھ رہی ہوں, اگر ان کا منہ بنا ہوا ہے تو میں بھی تو تھکی ہوئی ہوں نا. اگر یہ پریشان لگ رہے ہیں تو میری پریشانیاں کم ہیں, میں تو ان کے گھر والوں کو بھی سنبھالتی ہوں. نہیں, اس طرح نہیں سوچنا. کیسی بات ہونی چاہیے جب آپس میں ملیں؟ ہاؤ آر یو فیلنگ؟ فیلنگز کی بات کریں. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں, آپ خوش لگ رہے ہیں. پھر یہ کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, پھر یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا کیا پلاننگز ہیں. اور جب یہ بات کی جائے تو اس میں آپس میں بہت آنیسٹی کے ساتھ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیا جائے, ایک دوسرے سے مشورہ لیا جائے, ایک دوسرے کو ہیلپ آفر کی جائے. آپ دیکھیں کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا, اس سے بڑا ڈیپ قسم کا کنیکشن ہوتا ہے. میں نے اپنے ارد گرد ایسے کپلز دیکھے ہیں جو ایک ایک بات ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. گروسری بھی وہ اکٹھی کرتے ہیں, کہیں آنا جانا ہے تو وہ اکٹھے آتے جاتے ہیں. اگر ایک اسپاؤس بزی ہے تو یوزلی دوسرا بھی نہیں جاتا, وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جو خواتین خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں, یا ایون مرد ہوتے ہیں جو اوورلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, جیسے مرد ہوتے ہیں وہ بیوی کو گھر چھوڑ کے دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کا بھی یہ انٹیمیٹ کنورسیشن سفر کرتا ہے. یا بیویاں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی شاپنگ بھی خود کر لوں, باقی کام بھی خود سمیٹ لوں, کیا ضرورت ہے ہسبینڈ کو بہت زیادہ اس میں انگیج کرنے کی. تو یہیں سے تو آپ نے یہ والا سارا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو اسٹرانگ بنانا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. پہلا کام یہ ہو گیا, ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ تھرو فیلنگس اینڈ تھاٹس اینڈ پلانس. نمبر 2, دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ان ایریاز پہ, ان ٹاپکس پہ جہاں پہ آپ کا میوچول انٹرسٹ ہو. یعنی گپ شپ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم دونوں مل کر انجوائے کریں. اب اس میں بہت بڑا چیلنج آتا ہے. چیلنج یہ آتا ہے کہ جو باتیں مجھے پسند ہیں میرے شوہر کو نہیں پسند, جو ان کے انٹرسٹ ہیں مجھے ان سے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جو آپ کے اسپاؤس کا انٹرسٹ ہے آپ کو اس میں انٹرسٹ لینا پڑے گا, اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ بورن ٹو بی کمپیٹیبل, وی کریٹ کمپیٹیبلٹی. آپ کے ہسبینڈ کو اسپورٹس کا شوق ہے تو آپ بیٹھ کر ساتھ گیم دیکھیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جیسے میری ایک دوست ہیں تو ان کے ہسبینڈ کو گانے سننے کا بہت شوق تھا. جیسے وہ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں. اب وہ کہتی تھی میرے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ میں گانے نہیں سننا چاہتی, لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ گانے سننے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کی کہ ٹھیک ہے, ایک طرف کا راستہ جو ہے اس میں ہم گانے سنیں گے, اور دوسری طرف کا راستہ جو ہے جو میری انٹرسٹ کی کوئی ٹاکس ہیں میں وہ لگاؤں گی. میں آپ کے گانوں کو برا نہیں بولوں گی, اور آپ جو میں ٹاک لگاؤں گی آپ اس کو برا نہیں بولیں گے. یعنی میں آپ کو اسپیس دے رہی ہوں, آپ مجھے اسپیس دے دیں. اب ٹپیکلی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے کئی خواتین آ کر مجھے کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھوں, اور کبھی کبھی میرا دل نہیں چاہتا, مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. اور اسپیشلی انگلش موویز آپ دیکھیں تو ان میں بہت سی ایسی خرافات ہیں, ہم نہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے, لیکن ہسبینڈ چاہتے ہیں آپ ساتھ بیٹھیں. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ شروع میں ان کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لے کر دیکھ کر آہستہ آہستہ ان کو وین آف کرنا ہوگا. اور ان کے ساتھ جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھیں گی, پھر آپ ان کو کوئی اور چیز بھی بتائیں گی, چلیں ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. آپ انٹرٹینمنٹ کے ان کے جو ٹیسٹ ہیں نا پھر آپ بدل سکیں گے. لیکن کیونکہ ہم شروع سے ہی بہت بڑا سا بیریئر بنا لیتے ہیں, اس بیریئر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وہی جو ہسبینڈ ہوتے ہیں جب ایز فادر بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں جو ہے نا بس دین کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. اور پھر وہ جو آپ اپنے بچوں کو نمازیں سکھانا چاہ رہی ہیں, دین کی طرف لانا چاہ رہی ہیں, وہ سارا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو بہت آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو کر نا
اس پورے کام کو کرنا ہوتا ہے. تیسرا امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے، آپ نے نا ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے آپس میں بات چیت کا. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ بات شروع ہوتی ہے اور ہم ان کو فل سٹاپ لگا کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ پہلے میری بات سنیں. پھر ہماری بات ختم ہی نہیں ہوتی اور وہ بیٹھے خاموشی سے کیا کہتے رہتے ہیں، ہاں اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، آپ سن ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں سن رہا ہوں. اور کبھی کبھی کچھ خواتین یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ اچھا مجھے ذرا ریپیٹ کریں. تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مطلب ہوائی باتیں چل رہی ہیں اور وہ بولتی جا رہی ہے اور وہ وینٹ آؤٹ کر رہی ہے، تو میں نے کیا سننا ہے. دیر از نو ریلیشن شپ بلڈنگ ان دیٹ. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی ایک اسپاؤس بول رہا ہے دوسرا سنے اور پھر آپ اس کے مطابق آرام سے بات کریں. پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. کہیں وقت نہیں بھاگا جا رہا ہوتا. ہم ٹوک کر فوراً بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے یہ بول دیا ہوگا، آپ نے یہ کر دیا ہوگا. اوف یو شوڈ ہیو آسکڈ می. آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی. آپ دیکھیں ہمیں اگر کبھی کوئی ٹوکے تو ہم کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں نے ویسے ہی کچھ بولنا تھا، بس چھوڑیں، فائدہ ہی نہیں ہے. تو بات کیا ہوتی ہے کہ آپ پوری بات مکمل کریں اور ان کو بھی موقع دیں کہ وہ پوری بات مکمل کریں. اس سے وہ انٹیمیٹ کنورسیشن، یعنی وہ جو محبت پھوٹتی ہے نا اندر سے، وہ آتی ہے کہ میری بات مکمل سنی گئی. آئی ہیو ریئلائز ود ٹائم کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بولے اور دوسرا انسان بیٹھ کر اس کی بات کو سن کے ویلیڈیٹ کر رہا ہو. تو اسپاؤزز کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور فائنل فورتھ کام جو کرنا ہے، جو کہ فرینڈ آف گڈ کنورسیشن ہے، کہ ایک دوسرے کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن دینی ہے. آئی کانٹیکٹ بہت اسٹرانگ رکھنا ہے. یہاں پہ غدے بسر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ نگاہیں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، بہت اچھی طرح سے دیکھیں، بہت پیار سے. یہ چیز میں نے اس طرح سے بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ دیکھیں بچوں کو میں جب ایگزامن کرتی ہوں ایز اے ڈاکٹر، چھوٹا بچہ ماں کی گود میں 9 مہینے کا، 10 مہینے کا، اب وہ مجھے ایز اے اسٹرینجر دیکھ رہا ہے. میں صرف آئی کانٹیکٹ جب اسے پیار والا دیتی ہوں، آئی کانٹیکٹ سے یہ اس کو ٹرانسفر کرتی ہوں بات، یو کین ٹرسٹ می، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہارم یو. بچہ سمجھ جاتا ہے، وہ مجھے آرام سے چیک کرنے دیتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک مرد یا ایک انسان جو کہ ہم سے میچور ہے یا ہماری عمر کا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی کھانا بنا رہے ہیں، کبھی چیزیں سمیٹ رہے ہیں، کبھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے اسپاؤس کو فیل ہوتا ہے کہ ہی اور شی از ناٹ امپورٹنٹ. یہی بات جب خواتین کہتی ہیں نا، آج کل زیادہ خواتین کی شکایت یہی ہے کہ ہسبینڈ سوشل میڈیا پہ بہت ٹائم گزارتے ہیں. تو ان کو آف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں بات کروں گی نا تو آپ فون سائڈ پہ رکھ دیں گے اور آپ میری بات سنیں گے اور میں بھی آپ کی بات اسی طرح سنوں گی. یو نو دیز آر سم رولس دیٹ یو کین اپلائی ایٹ ہوم. آپ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. اچھا، اب آپ کو میں نے اینیمیز آف گڈ کنورسیشن بتانے ہیں جو ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ان کو نکالنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ڈیمانڈ کرنا. جب بھی ہم اپنے اسپاؤس سے بات کریں اور ہم صرف اپنی ڈیمانڈز دے رہے ہیں، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ ہسبینڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ وائف بھی کر سکتی ہے. تو وہی گفتگو جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بھدی ہو جاتی ہے، بہت بدصورت ہو جاتی ہے. ٹھیک، شادی از ناٹ اباؤٹ کنٹرول. یہ جو اکثر ہم جملے بولتے ہیں، پہلے تو جو مدر ان لا ہے وہ بول دیتی ہیں کہ بیٹا 25 سال تک میں اس کو نماز نہیں سکھا سکی. وہ یہ جملہ تو نہیں بولتی، وہ صرف یہ کہتی ہیں بیٹا تم نماز پڑھتی ہو، اس کو بھی نماز پڑھایا کرو. لیکن وہ بتا کیا رہی ہیں ہمیں، 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، میں تو نہیں اسے پڑھا سکی، اب یہ ذمہ داری تمہیں دے رہی ہوں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں اپنی ساسو ماں کو خوش کروں گی اور چلو جی ڈنڈا پکڑ کر اب میں آپ کو نماز پڑھاتی ہوں، آپ سے میں صحیح کام کرواؤں گی، آپ کو میں سکھاؤں گی کہ گڈ بیہیویئر کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرا میکا بہت شاندار ہے اور میں نے میکے سے سارے گڈ بیہیویئر سیکھے ہوئے ہیں اور سسرال میں کوئی بھی اچھی بات ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ. شوہر بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے بیوی سے.
جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے, دوسرا انسان ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے. وہ پروو کرتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ درست ہے, اور جو آپ مانگ رہے ہیں نا غلط بات ہے, آپ غلط طریقے سے مجھ سے ڈیل کر رہے ہیں. اور وہ پوری لسٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, تم ناشکری ہو, تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور ہم بھی کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی اماں کی بھی, اپنے گھر والوں کا, آپ صرف اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو میری پرواہ ہی نہیں ہے, آپ میرے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جیسے اگر وہ پہلے والے جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے, ان پہ فوکس کریں گے, آپ کو کوئی جائز ضرورت آپ کی ہے وہ چاہیے, وہ بڑے آرام سے ہو جائے گی, بیکاز ریلیشن شپ ول بی ویری اسٹرانگ. اچھا, دوسرا اینیمی کیا ہے؟ ڈس ریسپیکٹ. جب ہم اپنے اسپاؤس سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ ان کو سیدھا کر دیں, ٹھیک کر دیں, درست کر دیں, کبھی ہم قرآن کی آیت سنائیں, کبھی ہم حدیث سنائیں, کبھی ہم ان کا مذاق اڑائیں کسی نہ کسی طریقے سے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے بام بلاسٹ ہو رہے ہیں جگہ جگہ, اور آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے اس سے. میرے سامنے بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ بچوں کے سامنے اپنی وائف کو بہت ڈس ریسپیکٹفل طریقے سے بلاتے ہیں, اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں وہ بالکل اسی ٹون میں اپنی والدہ سے بات کرتے ہیں. تو میں یوزلی مردوں کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں کہ آپ سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں اور سارا کام آپ کی وائف نے کرنا ہے بچوں کی تربیت کا, آپ ان کے لیے کما رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اپنی وائف سے رسپیکٹفل طریقے سے نہیں بات کرتے تو آپ کے بچے بھی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور پھر وہ بات نہیں سنتے. آپ کا اگر کوئی اختلاف ہے اپنی وائف سے, بچوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے. بچوں کے سامنے آپ اپنی وائف کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیں جیسے آپ اپنی والدہ کو دیتے ہیں, تاکہ آپ کے بچے بھی پھر ماں کی عزت کرنا جانیں. اسی طرح سے جو ایک وائف ہے اس کا کیا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے. وہ باپ جو صبح سے شام تک کما رہا ہے, محنت کر رہا ہے, ہم نے تو صرف کہنا نا جی پیسے دیں فلاں فلاں خرچہ, اس بیچارے نے سوچنا ہے کہ وہ خرچے میں نے کیسے پورے کرنے ہیں. تو ہم اگر اس کو عزت نہیں دیں گے تو بچے جو ہیں جب سب کچھ کر رہا ہے وہ بچے بھی نہیں عزت کریں گے باپ کی, بچے باپ کی اتھارٹی کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے. اور ہم اسی پہ پریشان ہیں کہ باپ کچھ نہیں کر پاتا, باپ کچھ سمجھاتا نہیں. کیونکہ باپ جب آتا ہے گھر میں اور اگر ماں جو ہے وہ کہ لو جی آپ آگے کرتے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, بچے بھی نہیں پھر سنتے, بچے پھر وہاں پہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا دو کام کرنے چاہیے, ایڈمائر کرنا چاہیے اسپاؤسز کو ایک دوسرے کو, اور سپورٹ دینی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تیسرا اینیمی جو ہے یہ بھی بہت بڑا اینیمی ہے, اور یہ ہے غصہ, اینگر. یہ بہت خرابی لے کر آتا ہے. جب بھی ہم غصے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے, بہت تباہی ہوتی ہے. میرے پاس بہت سارے جو اب کپلز کبھی بھی کوچنگ کے لیے آتے ہیں ان میں غصہ بہت ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کوئی جینون مسئلہ ہے, کوئی ابیوز ہے, کوئی ایکچوئل ابیوز ہے, کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کو واقعی کہیں جانا ہے, کسی سے کوچنگ لینی ہے, کسی سے گائیڈ لائن لینی ہے کہ ہم کیا کریں. لیکن میں بہت سارے ینگ کپلز کو دیکھ رہی ہوں, ان کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, میکے سسرال کا مسئلہ نہیں ہے, ہسبینڈ وائف کا ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ غصہ ہے. یا ایک میں غصہ ہے یا دونوں میں بہت زیادہ غصہ ہے, اور وہ اتنا لڑتے ہیں کہ سیپریشن اور ڈیورسز تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی غصہ ہے تو غصے کو مینیج کریں, اینگر مینجمنٹ سیکھیں. دونوں میں غصہ ہے تو دونوں مل کر سیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ سکلز ہوتے ہیں سیکھنے سے ہماری اپنی طبیعت بھی بہتر ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہونے والی چیزیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جی ان کے ابا کو, ان کی اماں کو, یا میرے خاندان میں میری جینز میں غصہ ہے تو یہ چلتا رہے گا. نہیں, وی ہیو ٹو فکس اٹ نا, اس کو فکس کرنا ضروری ہے. چوتھا جو دشمن ہوتا ہے جو ہمارا انٹیمیٹ کنورسیشن کا ریلیشن شپ نہیں بننے دیتا, وہ یہ ہے کہ ہم سارا وقت پاسٹ کی غلطیوں کو دیکھتے رہتے ہیں, ماضی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی, اور ان کو پریزنٹ میں لاتے رہتے ہیں. We overly dwell in these challenges. ہم ہر بات پہ کیا کہتے ہیں, جب شادی ہوئی تھی کتنے سال پہلے, 8 سال پہلے, 10 سال پہلے تو یہ ہوا تھا, آپ نے یہ کیا تھا,
آپ کے گھر والوں نے یہ کیا تھا اور پھر آپ نے مجھے خوشی نہیں دی تھی. کئی دفعہ کوئی خواتین جب مجھ سے بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ شوہر نے معافی بھی مانگ لی ہے لیکن یہ میرے اندر سے وہ زہر جو ہے نا وہ نہیں نکل پاتا. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان مسٹیکس کو بار بار اپنی باتوں کے اندر لے کر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کمپیریزنز بھی ہیں. کمپیریزنز بھی جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے شوہر کر رہے, شوہر جو ہوتے ہیں اکثر مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماں یا بہن سے کمپیئر کرتے ہیں, تم ان جیسا اچھی طرح مینج نہیں کری, ان جیسا کھانا نہیں بنا رہی, ان جیسا کام نہیں کری. اور جو خواتین ہیں وہ بھی ارد گرد کے لوگوں سے کہ ان کے ہسبینڈ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ابھی بات ختم کرتے ہیں, ابھی اور بہت سارے ٹاپکس اس میں ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ کرنے والے کام ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیں, انسیٹ طریقے سے بڑھائیں, اور جو جن سے رکنا ہے نا آپ صرف اپنے آپ کو وہاں پہ فل سٹاپ لگائیں اور ان کے بارے میں دیکھیں کہ میں ان چیزوں کو کیسے مینج کروں, اپنے اندر کی فرسٹریشنز کو کیسے مینج کروں کہ میں غلطیاں کم کروں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.